جو رحیم ہے جو رحمان ہے ہم اس کو بھی بھول گئے، بیوی کی محبت میں اللہ کو بھول گئے، دولت کی محبت میں اپنے رب اپنے مالک کو بھول گئے، دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ ہم اللہ عز و جل کو ہی بھلا بیٹھے اور اللہ کے احکام کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور رب ذوالجلال کے نافرمان بندے بن گئے، جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں، رب کی رحمتیں ہم سے دور ہو گئیں، رب کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہمارے اوپر اور اس دنیا کے اوپر بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے مالک کی طرف اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو، اللہ کی برکتوں اور نعمتوں کے مستحق بنو۔ اللہ آج بھی ہے، کل بھی تھا اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے اونگ تو نیند ہے، اس رب کو، اس مالک کو اونگ تک نہیں آتی، جھپک بھی نہیں آتی۔ ہم اور آپ سوتے ہیں، وہ جاگتا ہے، اسے نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی۔ اس مالک کے بندے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی رحمتوں کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے، مومن کو معلوم ہو جائے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے یہ حکم ہے، جہاں بھی مسلمان یا مومن کا لفظ آئے اس سے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں سارے مخاطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے، اگر مومن کو یہ معلوم ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب ہے، سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جتنا بڑا عذاب ہے، جتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اگر کسی مومن بندے، اللہ کے بندے یا بندی کو یہ معلوم ہو جائے تو اس عذاب سے اتنا ڈرے اتنا ڈرے اتنا ڈرے کہ جنت کی امید ہی بھول جائے۔ اللہ اتنا بڑا انتقام لینے والا، شدید ذو انتقام، سخت انتقام لینے والا ہے، اور اتنا بڑا عذاب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ اگر کسی ایمان والے بندے کو اس کے عذاب اور اس کی گرفت کا، اس کی پکڑ کا علم ہو جائے تو وہ جنت کی امید ہی کھو بیٹھے، یعنی وہ یہ سوچے گا کہ آخر میں جنت میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا۔ جب اللہ اس قدر گرفت کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر پکڑ کرنے والا، وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ تبارک تعالیٰ رات کی تاریکیاں ہوں دن کے اجالے ہوں، زبان سے جو بھی نکلتا ہے سب کا سننے والا ہے۔ رات کی تاریکی میں، کالے پہاڑ میں کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو عرش اعظم پر وہ مستوی رب وہاں بھی اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ اتنا بڑا لطیف ہے، اتنا بڑا خبیر ہے کہ ما تسرون وما تعلنون، جو اپنے سینے میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کا بھی اس کو علم ہے۔ اگر اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کرنے والا، اس کے اوپر عذاب دینے والا، اگر اللہ کے اس عذاب کا کسی ایمان والے بندے کو علم ہو جائے تو وہ جنت میں جانے کی امید ہی نہ کرے، جنت میں جانے کی امید ہی کھو بیٹھتا ہے، کھو بیٹھے گا، وہ اتنا سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور سنو، یہ تو مومنوں کے بارے میں، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، اور اگر کسی کافر کو یہ علم ہو جائے، اگر کافر کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی رحمتوں کا مالک ہے، کتنے بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا مالک ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت سے کبھی نا امید ہی نہ ہو، وہ جنت سے کبھی نا امید ہی نہ ہو۔ دیکھیں، یہ ہے عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ روئے زمین میں قیامت کے دن تمام دنیا کے لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے
اور ایک بندے کو سرے محشر روک دے کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا اور سارے بندوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں میں وہ بندہ نہ ہوں جسے روک گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے تو میں اللہ کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میں بندہ ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا. یہ ہے عقیدہ. اس عقیدے کے خلاف ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر بعض لوگ پھیلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، جنت کی حرص اور لالچ میں عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ سچے مومن، پکے مومن نہیں ہیں. وہ یہ عقیدہ بتاتے ہیں اور نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرنی چاہیے. ایسے لوگ کافر ہیں. ایسے لوگ کون ہیں؟ ہاں، ایسے لوگ کافر ہیں. مومن وہ ہے جو رب کی رحمتوں سے اتنی امید رکھے کہ 1000 گناہ سہی، 1000 جرم سہی، اگر اللہ اپنی رحمتوں سے جنت میں نہ داخل فرمانا چاہے گا انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا. اور اللہ کی غضب، اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب اور اس کی گرفت کا اتنا خوف رکھے دل کے اندر کہ اگر اللہ ہمارے جرموں کے اوپر پکڑ چاہے گا، اگر جہنم میں ڈالنا چاہے گا تو میں ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا. اتنا خوف، اتنا ڈر اس کے اندر ہونا چاہیے. تو رجا یعنی امید اور اللہ کا ڈر، جہنم کا ڈر اور جنت کی امید، یہ دونوں ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ ہمارے